اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب، وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی۔ ان سے معلوم کرتے ہیں یہ جو مذہبی کارڈ اور مذہبی معاملات کو کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت گمبھیر ہیں اس وقت پاکستان میں۔ تو طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، آپ کے بھی وہی خدشات ہیں جو مولانا کے ہیں مذہبی معاملات کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے صابر شاکر صاحب کہ میں یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے میرا مسجد مدرسہ پورے ملک کے اندر وہ محفوظ ہوا ہے۔ ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں میاں صاحبان کی حکومت میں تو وہ ایک ایک دن میں 4 مدرسوں میں پولیس داخل ہوتی تھی۔ آج میرا خیال ہے پنجاب کے اندر تو اگر آپ نے پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں تو کسی ایک یا آدھ مدرسے میں پولیس گئی ہوگی۔ تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسجد مدرسہ محفوظ ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ عالمی مسائل میں ہم دیکھیں تو مسئلہ فلسطین پہ جو ہمارا موقف ہے وہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے۔ سیرت کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں تو کس چیز کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر، یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس چیز کو خطرہ ہے۔ میرا نہیں خیال پاکستان کے اندر دین کو یا پاکستان کے مدرسے کو یا مسجد کو کسی چیز سے خطرہ ہے۔ اور جو کام پچھلی جتنی بھی حکومتیں آئیں 80 کی دہائی سے نہیں کر سکی، وہ کام موجودہ حکومت کے دور میں ہوا کہ جو مدارس کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اور وفاقی وزارت تعلیم نے، یعنی آپ یہ دیکھیں ہمارا جو مدرسہ تھا وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا تھا۔ اس حکومت کے دور میں وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اب ہمارا مدرسہ تعلیمی، یعنی اس حکومت نے 70 سال بعد مدرسے کی تعلیم کو تعلیم کا درجہ دیا ہے۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس طرح کہیں کہ موجودہ حکومت کے دور کے اندر جو ہے وہ دین اور مدرسہ اور مسجد کے لیے کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بھی بتائیے طاہر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آپ کا چونکہ اچھے تعلقات ہیں اور ریاض سے بھی جدہ سے بھی، تو ایک یہ بھی یہاں پہ خاص طور پہ شریف خاندان یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ساتھ یقیناً مولانا بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کی بھی ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ صابر شاکر صاحب آپ اور ماشاءاللہ چوئی صاحب میرے سے زیادہ عالم عرب عالم اسلام کو سمجھتے ہیں، اور آپ ان چند لوگوں میں ہیں دونوں حضرات جن کو عالم اسلام اور عالم عرب کی بہت زیادہ معلومات ہیں۔ سعودی عرب کی دوستی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، سعودی عرب کی دوستی پاکستان کے ساتھ ہے، کسی فرد یا کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور کبھی بھی سعودی عرب نے ڈائریکٹ پاکستان کے سیاسی امور میں مداخلت نہیں کی۔ جب ہمارے سیاستدان جا کے ان سے کہتے ہیں یا امارات سے کہتے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہماری مدد کرو یا مداخلت کرو، یا جس طرح مشرف صاحب سے کنگ عبداللہ نے اس وقت کہا تھا، تو کن کے کہنے پہ کہا تھا؟ کیا سعودی عرب خود آیا تھا؟ نہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا، ان کی اولاد نے کہا تھا، ان کے بیٹوں نے کہا تھا۔ تو موجودہ حالات میں جو سعودی عرب کی قیادت ہے وہ قطعی طور پر پاکستان کے اندر کسی سیاسی معاملے میں یا کسی بھی اور عرب ملک کی، وہ متحدہ عرب امارات ہو، بحرین ہو، کوئی وہ مداخلت کے لیے تیار نہیں۔ موجودہ حکومت کے ساتھ بہت اس وقت آج کے دن اگر میں کہوں اور اگلے چند دن میں اس کا انشاءاللہ آپ پروف بھی دیکھیں گے کہ موجودہ حکومت جو ہے ہماری پاکستان کی اور سعودی عرب کی جو حکومت ہے ہمارے بہترین تعلقات ہیں، اور پورے عالم عرب اور عالم اسلام کے ساتھ۔ لہذا یہ تاثر دینا کہ سعودی عرب یا کوئی اور عرب ملک یا اسلامی ملک پاکستان کے اندر سیاسی امور میں مداخلت کر رہا ہے یا انہوں نے میاں صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ مہم چلائیں، یہ بالکل فضول بات ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چوئی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اپنے دوست ہیں مولانا بڑے، تو لیکن یہ بتائیں مولانا کہ 2 سال کی جو کارکردگی ہے عمران خان حکومت کی، اس نے اپوزیشن کو انکریج نہیں کیا؟ جب غریب بل بلا رہے ہیں، ان کو روٹی پوری نہیں ہو رہی، ان کو روزگار نہیں مل رہا، ان کو تحفظ نہیں ہو رہا، اور اب وہ کس دروازے پر جائے اور کسی مانگ ماسی آکن ان ایشوز کا کوئی ادراک نہیں؟
بات یہ ہے چوئی صاحب بالکل ادراک ہے، اور مہنگائی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ سب کہہ رہے ہیں، اور خود خان صاحب جو ہیں، میری جو معلومات بھی ہیں ان سے جو بات چیت بھی ہوئی، وہ مہنگائی کے مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سے زیادہ پریشان ہے اس معاملے کے اندر، کم پریشان نہیں ہے، لیکن آپ کے مسائل ایسے ہیں، آپ کے معاملات ایسے ہیں، آپ پھنسے اس انداز سے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا جو ہے، اور مافیاز جس طرح آپ نے چینی کا دیکھا، باقی دیکھا، تو وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالخصوص جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرف کوئی نہ بہتر اقدامات جو ہیں وہ خود وزیر اعظم صاحب اس طرف لگے ہیں، اور ذاتی طور پہ وہ اس معاملے میں جس طرح میں نے کہا کہ ہم سے کم زیادہ ہی پریشان ہے، کم پریشان نہیں ہے۔ اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب نہیں، ایک منٹ صابر صاحب، جی معافی چاہتا ہوں، ہاں جی، یہ کل جس طرح 20-30 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور افسر شہید ہوئے ہیں، دشمن نے بہت کاری وار کیا ہے، آج ہونا تو یہ تھا کہ یہ جلسے جلوس کینسل کر کے وزیر اعظم اور اپوزیشن سارے پورے پاکستان میں شہداء کے لیے نعرے لگاتے ہوئے اور دشمن کے خلاف محاذ بناتے، اور دوسرا آپ کا جو سبجیکٹ ہے خاص طور پر کچھ دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے لیے بہت بڑا جال اور سازشیں کی جا رہی ہیں، اب اس کے اوپر دشمن جو ہے اس کو کچلنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، اس کے ایجنٹوں کو، گماشتوں کو شکست دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی لایا عمل اور پلان ہے یا صرف گپ شپ ہے؟ چوئی صاحب الحمدللہ یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور آپ نے دیکھا بھی ہے آپ کے پاس، اور ہمارے بھائی صابر شاکر نے تو کئی بار اس پر بات کی، محرم سے پہلے ایک پلان تیار تھا کہ محرم میں فسادات کروانے ہیں، اگر وہ فسادات نہیں ہوئے تو یہ ہماری اللہ کا فضل ہے اور ہماری محنت ہے، اور آج تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے ایک ضابطہ اخلاق پہ عمل کیا ہے، اور یہ پہلی بار ہے تاریخ میں، 35 سال سے میں بھی، آپ کو ہمارے بزرگ ہیں اور آپ ان معاملات کو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے توہین یا تکفیر کی ان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، ان پر ایف آئی آر بھی ہوئیں، اور ابھی کل میں کراچی جا رہا ہوں جہاں پر یہ مولانا عادل خان صاحب کا جو قتل ہوا ہے، اس حوالے سے ہم مسلسل تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے رابطے میں ہیں، اور علماء اور مشائخ کے تعاون سے ہم نے جو ایک ہندوستان اور اس کے متصل حواریوں نے پلان بنایا تھا محرم میں ملک کے اندر فساد کا، اس کو ناکام بنایا الحمدللہ، اور اب ہم انٹرفیس ہارمنی کونسلز بنانے جا رہے ہیں جو یونین کونسل سے شروع ہوگی، تاکہ جب نچلے لیول کے اوپر آپ عوام کے اندر جب ایک رواداری کی فضا آ جاتی ہے تو وہ پھر جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان افغانستان کے اندر اس نے پاکستان دشمن ساری قوتوں کو جس طرح جمع کیا ہے اور کروڑوں ڈالر وہاں خرچ کیے، تو یہ پچھلے 3 ماہ سے ہم نے یہ اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے تعاون کیا، اور بلا تفریق میں آج ایک حکومت کے ذمہ دار ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس ملک کے اندر تکفیر، توہین اور فساد کی کوشش کرے گا، قانون اس پہ اپنا راستہ اپلائی کرے گا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح ابھی ہم نے ماضی میں ایف آئی آر بھی دی ہیں، لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور ان کے کیس بھی چل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تھے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی۔ ایک بریک پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں جناب انڈین میڈیا آج کی ساری اس ایکٹیویٹی کو کیسے کور کر رہا ہے اور کیا نیریٹو لے کے اپنے انڈیا میں بیٹھ کے ایک ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔